کر سوچیں تو احساس ہوتا ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھنا، زخمی لوگوں کی چیخوں پکار سننا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، کیسے دل دکھتا ہوگا۔ اور تو اور غزہ کے سب سے جامع ہسپتال الشفا کو اسرائیلی فوج نوٹس دیتی ہے کہ پورا ہسپتال صرف 1 گھنٹے میں خالی کر دیا جائے۔ اس وقت کی وائرل ہوئی ویڈیو میں افراتفری کا وہ عالم جیسے کوئی قیامت کا سما ہو، کسی کو کچھ سمجھائی نہیں دے رہا کہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ اور ہم کیسے اس معصوم بچے کو بھول جائیں جس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر یا رب پکار رہا ہے۔ چھوٹے سے معصوم دل کتنے ہی دکھی ہوں گے۔ علی وقار لیکن غزہ کی قوم وہ بہادر قوم ہے جو اتنے مشکل وقت میں بھی اللہ کو یاد کر رہی ہے اور اسی سے مدد مانگ رہی ہے۔ شام کے قلب میں بسنے والے وہ نوجوان جو اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے تن من کی بازی لگا رہے ہیں۔ ہوا ہے وہ تنگ و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہوا ہے وہ تنگ و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش جس کو حق نے دیا ہے انداز خسروانہ، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیا ہے انداز خسروانہ۔ میرے غیور سامعین، اس جبر و بربیت کے گرم بازار میں ایک طرف ظلم کی انتہا ہے، وہیں دوسری جانب عالمی اداروں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسرائیلی بربریت کی ایسی بات کہ غزہ کے شہری آبادی والے علاقوں، سکولوں، مساجد، تعمیرات، پانی کے ذخائر، حتیٰ کہ اسپتالوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں بجلی کا بریک ڈاؤن، اور وہیں نام نہاد مسلم اتحاد OIC کا اجلاس زبانی مذمت کا لالی پاپ جاری کر کے غزہ کے شہیدوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے میں مجھے اقبال کے اشعار یاد آتے ہیں، یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ خدائی دشوار، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ خدائی دشوار۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ والسلام۔